سر مال کی بہت قیمت ہے ہمارے ہاں، مال ہی کی تو قیمت ہے، جان کی قیمت نہیں ہے، والوں کے لیے ہوگی نا جی، مال کی بچانے والوں قیمت کے لیے ہے نہیں یہاں پہ، مال ہی تو چلتا ہے ہر سائڈ پہ. ابھی سینٹ کے الیکشن سے بھی دیکھ لیں مال ہی چل رہا ہے. میں اس ٹاپک کی طرف آتی ہوں. عبداللہ صاحب مجھے یہ بتائیں، پیٹرولیم مصنوعات 1.5 ماہ میں 29 روپے سے زائد مہنگی ہو گئی ہیں سر. 1 جون سے جو ابھی تک کا میں نے ڈیٹا دیکھا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے. اضافہ کرنے پہ آتے ہیں تو محض 1.5 مہینے میں ہم لوگوں نے 19 روپے 52 پیسے پیٹرول کی قیمت اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 29 روپے 71 پیسے فی لیٹر بڑھا دی ہے. سر 1.5 مہینے کی بات بتا رہی ہوں. جب ریلیف دینے پہ آتے ہیں تو کہیں 1.5 پیسہ، کہیں 4 پیسے، کہیں 1 روپیہ، کہیں 2 روپیہ، کہیں 3 روپیہ. یہ کس قسم کا ریلیف ہوتا ہے کہ جب آپ بڑھاتے 30 ہیں اور دیتے ہو آپ اتنی ہیں؟ اور یہ جو آج جسٹیفیکیشن آج وزیر توانائی کی جانب سے دی گئی بہت مزے کا خیز ہے کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم مجبور ہیں سر. دیکھیں، پہلے تو وہ اعظم صاحب نے بات کی اور احسن صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی. جی اصل میں وہ ڈیزاسٹر تب ٹھیک ہو سکتے تھے. یہ دیکھیں، یہ تصویریں کیوں کھنچوانے آئے؟ لوگ جوتے ماریں گے اس ٹائم پہ، لوگ ان کے خون کے پیاسے ہیں اس ٹائم پہ. جب لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، پنڈی ڈوبا ہوا ہے، تو یہاں کے سیاستدان یہاں آئیں گے تصویریں کھنچوانے. تصویریں جو ہے وہ تو نہیں لوگوں جوتوں کے ہار پہنائیں گے، یہ تو ہے ریئلٹی. دوسری جانب جو ہے وہ اگر مریم صاحبہ جو ہے اپنی تشہیر کے اوپر جو پیسے انہوں نے لگائے ہیں، اگر وہ تشہیر کے پیسوں کی جگہ اگر لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے لگے ہوتے، پنڈی کے اندر لگے ہوتے، پنڈی کو تو بے یارو مددگار چھوڑا گیا ہے، تو پھر میرے خیال ہے کہ ایسے ڈیزاسٹر چیزیں جو ہیں وہ نہ پیش آتی. بہرحال یہ تو ہم عوام ہیں نا، سارا قصور جی یہ ہمارا ہے، یہ میرا ہے، احسن صاحب کا ہے، فائزہ صاحبہ کا ہے، یہ اعظم صاحب کا ہے. باقی سارے یہ لوگ اچھے ہیں، سب صحیح جی ہیں. ہم ہیں سارے، ہم جو چار ہیں نا یہ بات کر رہی، ہم کرپٹ ترین لوگ ہیں، برے ترین لوگ ہیں. باقی ہم پہ ہی ڈال دیں، باقی بھی جو تمام جو پاکستان بننے سے پہلے کی چیزیں وہ بھی ہم پہ ڈال دیں. یہ تو بات ہو گئی. ابھی دوسری بات ہے فیول کے اوپر. آپ دیکھ لیجئے کہ فیول پرائسز جو ہے وہ بڑھا ہے. اب لوگ جو ہیں وہ جو دیہڑی دار لوگ ہیں، جو جی بیچارے کسی گھر میں جاتے ہیں، کوئی مزدوری کرتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، موٹر سائیکل کے اوپر آتے ہیں یا کسی پبلک سروس کے اوپر آتے ہیں، کیسے برداشت کریں؟ پوری کرایوں صحیح کے کہہ رہے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو گیا. پورے سال میں 19 روپے جو ہے وہ کم نہیں ہوتا، لیکن بڑھانے میں 1 مہینے میں 19 روپے جو ہے وہ لیٹر بڑھا دیتے ہیں. ہیں. جی ایران سے ان کو 16 روپے لیٹر جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں. لیکن بات تو وہی ہے نا، وزیر صاحب یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ایران سے ہم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ 16 روپے پیٹرول اور 8 روپے ڈیزل وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں. گیس کے لیے وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، جس سے 550% گیس کی قیمتوں میں کمی آ جائے گی. اور بجلی وہ دینا چاہ رہے ہیں جو کہ اس ٹائم پہ 105 میگا واٹ آلریڈی وہ تربت میں دے رہے ہیں، جو اس ٹائم پہ آپ کو تقریباً 4 روپے جو یونٹ ہے وہ پڑ رہی ہے. لیکن نہ، کیونکہ امریکہ سے دیکھیں نا، آخر غلامی جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، وہ بڑی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے حکمرانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہوا ہے، کیونکہ غلامی میں تدبیریں اور شمشیریں کام نہیں آیا کرتی. مسئلہ یہ ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جتنے بھی وزیر با تدبیر ہیں وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے برادر ملک سے جو ہے نہیں لے سکتے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران جو ہے اس کے اوپر آپ سے پیسے بھی نہیں مانگتا. وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ ڈالر میں پیمنٹ کریں، کیونکہ آپ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ اس پہ ہمارے ساتھ بارٹر ٹریڈ کر لیں، یعنی کہ مال کے بدلے میں مال لے لیں. اس سے ہماری تجارت بھی بڑھ جائے گی، جس کی جو ایک ایکسپیکٹیشن ہے 1 سال میں وہ $15 بلین صرف ہم ایران کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، جو کہ یورپ اور امریکہ کا کل ملا کے جو ٹریڈ ہے اس سے بھی زیادہ بنتا ہے. لیکن نہیں، کیونکہ ہم امریکہ دیکھیں نا، ہم چاہتے ہیں اپنی عوام کو مارنا، ہم چاہتے ہیں ان کو اذیت دینا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ یا پیٹرول ڈلوا لیں یا پیٹ میں روٹی ڈلوا لیں. فائدہ تو مطلب دونوں میں سے، آپ پیٹرول ڈلواتا ہے تو بھی مرتا ہے، روٹی ڈالتا ہے تو بھی مرتا ہے. بیچارہ غریب جو ہے 42 اس ٹائم پہ 44% وہ لوگ ہیں جو سطح غربت سے انتہائی نیچے جا چکے درست کہہ ہیں، رہے ہیں، لیکن بالکل درست کہہ کوئی رہے ہیں. پوچھنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ جو کیمرہ مین ہے، اس سے پوچھیں اس کے گھر میں کیا حالت ہے. جب سر درست کہہ گرمیاں رہے ہوتی ہیں. ہیں تو چینی کی کہتے ہیں قیمت بجلی نا، دیکھ لیں عبداللہ صاحب، چینی کی قیمت دیکھ لیں، وہ کنٹرول سے باہر ہو دیکھیں گئی ہے.
चीनी की कीमत तो आपको मैं साफ सी बताऊं कि अगर जब डॉलर का रेशो आप पाक रुपी के साथ निकालें तो आपको पता चलेगा कि जो अयूब खान साहब के दौर के अंदर चीनी जब बढ़ी तो वो भी तकरीबन मोर और लेस वही थी कीमत जो आज है। हम आज भी वहीं खड़े हैं क्योंकि हम जो है पहले चीनी एक्सपोर्ट कर देते हैं ना, अल्लाह के शुक्र जी है, फिर हम जी, उसके बाद फिर इंपोर्ट हमें करते हैं। एहसास होता है कि तो हमारे पास चीनी कम हो गई है, फिर हम वापस मंगवा हाँ, लेते हैं। 330 अरब रुपए का जो गंदम, सड़ी हुई गंदम यूक्रेन से हमने हमारे वजीर आजम साहब जनाब अनवारुल हक काकड़, अल्लाह उनके लिए जो है वो आसानियां पैदा फरमा दे, उन्होंने कौम को टीका लगाया 330 अरब रुपए का। हमने ऐसे ऐसे वजीर आजम पैदा किए, अल्लाह का शुक्र है। मोइन कुरैशी साहब पे हम लाए, वो 30 दिन के लिए पाकिस्तान की उनको 30 या 40 दिन की उनको जो है शहरियत दी गई, उसमें उन्होंने वजारत उज़्मा का मजा लिया और फिर वो उसके बाद मुंह मोड़ के देखा नहीं। उसके बाद हम शौकत अजीज साहब लेके आए, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने ऐसा शॉर्टकट मारा। उसके बाद उन्होंने वो अपनी सिंगापुर में नेशनलिटी ली पाकिस्तान की, उसके बाद उन्होंने मुड़ के देखना नहीं पसंद किया, इकोनॉमिक हिटमैन जो है वो साबित हुए। फिर हमारे अल्लाह का शुक्र है 12 साल जो आदमी अनवारुल हक काकड़ जो है, जो वहाँ गया बरतानिया के अंदर और वहाँ टैक्सी चलाता रहा और उसने पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया और पॉलिटिकल असाइलम ली अफगानी पासपोर्ट के ऊपर। अल्लाह का शुक्र है वो हमें वजीर आजम मिल गया, उसने 5-6 महीने हुकूमत की। 330 अरब तो सिर्फ एक छोटा सी चीज है जो सामने आई, तो क्या हुआ, 330 अरब ही रुपए तो है ना, पाकिस्तानी कौम दे देगी। इसी तरीके से फिर और भी आप जाके देख लें तो आपको पता चल। लेकिन मैं आपको अजब अब्दुल्ला साहब, करप्शन की पाकिस्तानी गजब कौम तो कहानी दे ही है। रही है। एक जो जुमला था ना, एक जुमला अभी आपके पीआईए के साबिक जो हमारे वो थे वजीर हवाबाजी, जी उनके गुलाम सरवर का एक जुमला जो है ना, उसकी सिर्फ हमने कि वो जो हमारे पायलट जो है निकम्मे हैं और उनमें से 860 में से 242 हैं वो उनके मशकूक हैं, लाइसेंस